إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میرے بھائی، جس مجلس کے اندر میں اور تسی تشریف فرما ہیں، اس مجلس دا اس واز دا سننا نہ ہی کوئی فرض ہے نہ ہی کوئی سنت ہے، اور انہوں چھڑ کے جاون دا نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ اس لیے جڑا نہیں سننا چاہتا ان دے واسطے کوئی لازم نہیں ہے، لیکن جڑا سننا چاہتا ہے وہ ذرا توجہ کر کے سنے، پوری طرح توجہ کر کے اپنے اس ٹائم نو قیمتی بنایا جاوے۔ نہ یہ ہے کہ اس ٹائم بیٹھ کر بھی انسان دی توجہ کدھرے ہور دے ہوئے۔ نمبر 2، جدو اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام گرامی اسم مبارک زبان تے آوے یا انہاں دا ذکر آوے تے سانو ساریاں نو اچھی آواز نال ذرا آکھنا چاہیے ہے، کی آکھنا چاہیے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم از کم یہ ہے، اس تو زیادہ جتنا بھی کوئی آکھ سکتا ہے انہوں آکھنا چاہیے۔ اس لیے پہلے اس چیز نو ذہن وچ رکھ لو۔ دوسرے نمبر تے میرے بھائی، یہ مجلس قائم کی گئی ہے اس مناسبت دے نال کہ اپنے ایک بچے نے اور اپنے ایک بھائی نے قرآن مجید مکمل کیتا ہے۔ سب تو پہلے تے میرے بھائی اس نو بھی مبارک ہوئے اور اس دے والدین نو بھی مبارک ہوئے، اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے قرآن مجید دا حفظ کرنا اس نو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید نو جس طرح حفظ کرنا کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نو برقرار رکھے اور اس نو یاد رکھن دے اور بار بار پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اور میرے بھی سفر اتنے ختم نہیں ہو جاندہ ہے کہ ایک بچے نے حفظ کر لیا ہے، اتنے سفر آ کے ختم نہیں ہویا ہے، بلکہ اجی ہن سفر شروع ہو رہا ہے، ہن ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ود گئی ہے۔ اور پہلے جڑا ہے ذمہ داری تھوڑی سی کہ جتنا بھی قرآن مجید پڑھیا جا سکتا ہے انسان پڑھے، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن ہن ذمہ داری تھوڑی ود گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے اس قرآن مجید نو یاد بھی رکھنا ہے، انہوں بھلانا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو گلاں یا دو چیزاں یا دو عادتاں ایسیاں ہیں یا دو طرح دے بندے ایسے ہیں جنہ دے بارے کوئی رشک کیتا جا سکتا ہے، جنہ دے بارے کوئی رشک کیتا جا سکتا ہے کہ کاش کہ ممی ایویں طرح بن جاواں،
اج کل کسی نو گڈی چ ویکھ کے تے دل چ بڑی گل آ جاندی کہ اللہ تعالی مینوں بھی گڈی دے چا، موٹر سائیکل نو ویکھ کے دل چ بڑی گل آ جاندی اللہ تعالی مینوں بھی موٹر سائیکل دے چا۔ لیکن جس چیز کے اندر سانو اسلام نے کیا ہے لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزاں دے اندر انسان نو رشک آنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ دو چیزاں دے اندر انسان نو لالچ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مینوں اے چیز دے، لالچی بننا چاہیے۔ انہاں چو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نو قرآن مجید دی دولت عطا فرمائی ہوئے اور او قرآن مجید دی دولت لون والا، جن دے کول اے دولت موجود ہے، جن دے اے سرمایہ موجود ہے، وہ ہے ان دی تلاوت آنا اللیل و آنا النہار، دن اور رات ہر وقت ان دی تلاوت کردہ وندا ہے۔ دن نو ٹردا پھردا ہے تلاوت کردہ وندا ہے، رات نو چلدا پھردا ہے تلاوت کردہ وندا ہے۔ اے نہیں ہے کہ بس اتنے قاری صاحب کو حفظ کر لیا تے بعد پتہ نہیں کتھے تو کتھے گیا۔ وہ کتنے اپنے اس پنڈ دے حافظ ہیں جڑا نام تا حافظ لگیا ہویا ہے لیکن اوندا کوئی ایک حرف ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ دی اس کتاب نو ہن سینے چ لے لیا ہے تے سفر ختم نہیں ہویا، ہن تو سفر شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں نو اس تے رشک کرنا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں ہی عطا کرے، شرط یہ ہے کہ دن اور رات ان دی تلاوت کردہ پھردا ہے، ٹردا پھردا ہے، چلدا پھردا ہے۔ جدو اسی پہلی دوسری کلاس پڑھتے آسے ستیانے بنگلے دی گل ہے، ساڈے نال ایک ساتھی پڑھدا، وہ اثر تو بعد اسی فٹ بال کھیلن جاندے سی تے ان دی زبان ایویں چلدی رہندی سی۔ ایک دن میں اندے کول پوچھا یار تو یہ کھیلدا پہ ہونا، کک ماردا پہ ہونا تو کوئی نہ کوئی تیری آیت چلدی پی ہوندی ہے تے کی تو کرنا ہے، روزانہ کتنے تو قرآن مجید پڑھ لینا ہے؟ کہندے یار ایویں بس چلدے پھردے کوئی زیادہ تو نہیں ہوندا، بس کوئی 10-15 سپارے روزانہ پڑھ لینا، 10-15 سپارے روزانہ ایویں چلدا پھردا پڑھ لینا۔ تے اے ہے میرے بھائی اصل او چیز جس واسطے اللہ دا کلام اے حفظ کیتا ہویا ہے۔ اے سفر میرے بھائی سب تو پہلے یاد رکھ لو، ان دے والدین بھی اور او بھی یاد رکھ لے کہ جس مبارک سفر نے شروع کیتا ہے ہن اس نو اگاں تک پہنچانا بھی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایک ایسے بندے تے رشک کرنا چاہیے ہے جنہوں اللہ تعالیٰ کوئی مال و دولت دی نعمت عطا کرے اور انہوں دن رات خرچ کرن تے لگیا ہوئے، انہوں بھی دیتا، انہوں بھی دیتا، انہوں بھی دیتا۔ یہ دو قسم دے لوگ ایسے ہیں کہ جنہ دے بارے کوئی رشک کرنا چاہیے ہے، شوق کرنا چاہیے ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ دوسری چیز میرے بھی یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام دی حفاظت دی ذمہ داری لئی ہے، قیامت تک یہ دین اسلام چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین نو محفوظ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت دا ایک گروہ ایسا ہے کہ جڑا قیامت تک دین حق تے قائم رہے گا، انہوں نے کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ اس تے غالب رہن گئی۔ اور اسے کوئی شک نہیں کہ وہ جڑا گروہ ہے، جویں دوسری حدیث دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ دین اسلام جدو شروع ہویا سی نا، جڑے لوگاں نے دین اسلام نو قبول کیتا سی وہ بڑے اجنبی جے لوگ سمجھے جاندے سی کہ اے تا پتہ نہیں کوئی انوکھے جے لوگ ہیں، اے انہاں دی کیڑی کوئی ویلیو ہے، اے بڑا جڑا ہے اے سلواراں گڈیاں دُتے چکیاں ہوئی نے تے ٹوٹیاں بجیاں جتیاں پائیاں ہوئی نے، میلے کچیلے کپڑے جے پائے ہوئے نے۔ ایک اجنبی جے شخص ہے سی جنہاں نو کوئی بڑی ویلیو نہیں سمجھی جاندی سی، کوئی بڑا اہتمام نہیں دتا جاندا سی۔ یہ جو لوگاں تو دین شروع ہویا اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ دین اسلام ایک اجنبی جہا دین بن جائے گا۔ لوگ سمجھن گے پتہ نہیں ایک عجیب جہے لوگ ہیں جڑے دین اسلام تے چلتے ہیں،
اور یاد رکھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین نو قائم رکھنا ہے۔ اس لیے سب تو پہلے میرے بھائی، اگر کوئی بچہ قرآن مجید حفظ کردہ پیا ہے، اگر کوئی بچہ عالم بندہ پیا ہے، تو اس ٹائم اسلام دا او ایک قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام دی حفاظت فرمائی ہوئی ہے اس طرح۔ آج تو اگر کوئی ایک صدی پیچھے چلے جائیے، ایک صدی ذرا پیچھے چلے جاؤ، 100 سال پیچھے چلا جاؤ اس دے قریب دے عرصے دے اندر، اور اگر اس دنیا دی تاریخ تے نظر گھماؤ تے ایک وقت ایسا سی کہ اگرچہ ایک اسلامی خلافت جنہوں اسی خلافت عثمانی آکھنے ہیں، ان دا صرف نام موجود سی، نام بس نام ہے۔ عملی طور تے صورتحال اے سی کہ دنیا دا شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہوئے جس دے اتے کوئی نہ کوئی کافر ملک مسلط نہ ہوئے۔ اے افریقہ دے سارے کالیاں دے بڑے بڑے ملک دے اتے فرانس چھایا ہوئے سی، مصر کی، جزائر کی، لیبیا، سارے دے اوپر چھائے ہوئے سی، اور آپا جس خطے چراندے پہ آئیں اتھے انگریزاں دی حکومت ہوندی آئی، اور ایک سارے دے سارے غلامہ طرح رہندے پہ ہوندے حکومت ہوندی آئی۔ پھر ایک مسلمانہ دے اندر آہستہ آہستہ جد و جہد شروع ہوندی ہے، اور اس جد و جہد نو جڑی بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں جنہ دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام نو ایک طاقت دیتی ہے، وہ یہی اپنا ایک اجنبی لوگ سی، اے بیچارے حافظ تے، اے لنگڑے تے، اے لولے تے، اے کانے تے، اے ٹوٹی ہوئی جتیاں والے تے، جٹے کپڑے ہوئے۔ یہ ایک مدارس ایک ایسا ہے کہ جس تو ایسے لوگ پیدا ہوئے ہر ایک علاقے دے اندر آ کے، جنہاں نے اسلام دشمن دے سامنے ایک سیسا پھیلائی دیوار بن کے اس دا دفاع کیتا۔ اور اس 100 سال دے اندر اسی اگر دیکھنے ہیں تو جتنی بھی کوئی استعماری طاقتیں اس سے کوئی شک نہیں کہ انہاں دی سازشاں ایسیاں ہیں کہ ہون تک ہوندیاں پی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ایسیاں بڑیاں سازشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اگر انہاں دی سازشاں ویکھیاں جان تو ایویں ہیں کہ جویں پہاڑاں طرح ہیں، پہاڑاں نو ہلا کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جڑا اس دین اسلام دی حفاظت کردہ پیا ہے اس طرح دے غرباء لوگاں طرف، اجنبی لوگاں دے ذریعے۔ اس لیے میرے بھائی اے دینی مدارس، اللہ دے قرآن مجید نو، اس کتاب اللہ نو پڑھنا، اس نو اگے یاد رکھنا اور اس نو سمجھنا اور اگے لوگوں تک پھیلانا، اس تو اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ اے نہ سمجھو کہ فلانا بڑا وڈیاں گڈیاں تے بڑانے بغلے تے فلانا وزیر تے فلانا مشیر تے فلاں۔ اللہ دی قسم اگر انہاں لوگاں دی پرائیویٹ زندگی جا کے دیکھ لو تے انہاں تو وڈا کوئی دکھی انسان دنیا چ نہیں ملے گا، انہاں تو وڈا کوئی ذلیل انسان دنیا چ نہیں ملے گا۔ اور ایسے مسلمان، ایسے طالب علم جڑے رات نو سوندے ہیں تے نماز شروع ہوندی تے وچ نیند ہوندی پی ہوندی ہے، اور او لوگ کس طرح ہیں کہ انہاں نو سمن واسطے بھی نیند دی گولیاں کھانیاں پیندیاں کہ سانو نیند آ جائے۔ اس لیے میرے بھائی ایک دلی طور تے ہر ایک انسان دے اندر ایک جذبہ چاہیے جس نو اسی الولا والبراء دے نام تے جاننے ہیں کہ اسی خالص اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے، اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس لائے ہوئے دین اسلام نو پڑھن والے، سمجھن والے، اس نو پھیلان والے، اور اے جڑا عملی طور تے ساڈے دینی مدارس کام کر رہے ہیں میرے بھائی، ان نو سرایا جائے، ان نال ایک دلی تعلق رکھیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تھوڑا محتاج نہیں ہے۔ اے نہیں کہ تسی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ تے کوئی احسان کر دے پے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک کر سکتا ہے کہ تھانو ساریاں نو ختم کر دے وے،
اور تھوڑی جگہ تے اور لوگ لے کے آ جائے. اگر تسی یہ دین چھڈ جاؤ پھر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ تعالیٰ دوسرے ایسے لوگ لے آ سکتا ہے جنہاں دی چند ایک صفتاں ہیں, اور وہ لوگ کس طرح دے ہون گے؟ یحبہم و یحبونہ. وہ لوگ اللہ دے نال محبت کرن گے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے نال محبت کرے گا. یہ انہاں دا ایک امتیاز ہے. ہن عملی طور تے انہاں دی صفتاں جڑیاں ہیں وہ اے ہون گیاں کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اپنے مومن لوگاں واسطے نرم دل ہون گے, اپنے مومن لوگاں نال تعلق رکھتے ہون گے, عاجزی دا انکساری دا ایک تعلق ہے کہ اے میرا مسلمان بھائی ہے, چاہے دنیا دے کسے کونے تے کیوں نہ ہوئے, چاہے وہ امریکہ چ ہوئے چاہے افغانستان چ ہوئے, کہ اے میرا مسلمان بندہ ہے اور میرا دلی تعلق محبت میرے اس مسلمان بندے دے نال ہے. اے اس اللہ دے نال محبت کرنے لوگاں دی نشانی ہوئے گی. اذلۃ المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. تے کافراں دے نال جڑی ہے وہ دشمنی ہوئے گی. کافراں دے نال کی ہے؟ نفرت ہوئے گی. اور اے نفرت جڑی ہے نا کافراں دے نال, اے صرف زبان دے الفاظ نہیں ہے, اے زرے زبان دے الفاظ نہیں ہیں, اے ایک دلو چیز اٹھتی ہے اور ان دا اظہار انسان دے کردار تے ہوندا ہے. ایتھے بازار وچ اگر کوئی ایک اٹھ کھڑا ہوئے نا, نعوذ باللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو چوک وچ کھڑا ہو کے گالی دینا شروع کر دے تے آپاں سارے بھج پڑاں گے انہوں مارن واسطے, انہوں پتھر مارن واسطے. لیکن اگر آخیے چاہنا کہ نبی دی سنت ہے داڑھی رکھ لو, او تے ساڑھے اندر لیکن تے چون چران تے ہائے تے میں تے فلاں ہو جائے گا. اس انسان نو نبی نال محبت ہون دا او دعویٰ یا ناموس رسالہ واسطے انہوں کی حق ہے گال کرن دا, جڑا نبی طرح شکل بنان واسطے شرم محسوس کردہ ہوئے, جڑا نبی طرح لباس بنان تے شرم محسوس کردہ ہے اور آنکھیں میں ناموس رسالت واسطے جان بھی قربان کردہ پیاں, او کی حق ہے؟ جڑا آنکھیں میں کافران نفرت کردہ پیاں تے اندر رضائی اتے کر کے وچو گانے تے فلمہ بھی انہاں دیا ہی ویندہ پیا ہوئے. اور جڑی عورتہ آنکھیں سانو کافران دے نال دشمن ہے تے کپڑے انہاں دی پان کے باہر نکل دیا پیا ہوئے ڈیزائن کر کے. میرے بھائی اے نفرت دا ایک تعلق ہے کہ دلوں نکلنی چاہیے چیز, عملی طور تے اظہار ہونا چاہیے ہے. فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ نال محبت کرنے والے دی دوسری نشانی یہ ہوئے گی کہ اللہ دے راستے جہاد کردے ہوں گے. اللہ دے راستے جہاد اپنی زبان نال, اپنی محنت نال, اپنے مال نال اللہ دے راستے جہاد فی سبیل اللہ قتال کر کے کردے ہوں گے. اے او لوگ ہوں گے جنہاں نال اللہ محبت کردہ ہے اور اللہ نال محبت کردے ہوں. اور آخری اور اہم چیز جڑی اج کل ساڈے اندر اللہ معافی دے وے نہیں ہوندی پئی ہے, ایتھے کو بازاروں جاندا پیا ہوئے نا تو انہیں اپنے پیچھے بوری رکھی ہوئے آٹے والی یا کنک والی, تے ایک سائڈ تو سوراخ ہو گیا تو اندے دانے ڈگدے جاندے پین, سارا بھج کے آکھے نو یار کھلومی ہے تیری پچھو بوری جڑی ہے وہ پھٹی ہوئی ہے تو سارا کو ڈگدا جاندہ ہی. اس وچ کوئی شرم نہیں ہے. اگر آکھے چن جا فلانے نو ذرا نماز اللہ تا صادق لیا وہ مینوں شرم ہوندی ہے, وہ فلانے نو نماز دا کھجا سانو شرم ہوندی ہے, وہ شلوار تھوڑی اچے چالا شرم ہوندی ہے. فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ دے نال محبت دی نشانی یہ ہوئے گی کہ اللہ دی خاطر پھر کسے دی ملامت دا ڈر نہیں ہے, شرم نہیں ہوندی کہ میں نیک کام کردہ بھی ہوں میں فلانے کو شرما جاواں, اندے کوئی شرم نہیں ہے. اے میرے بھائی اے ساڈے دینی طالب علماں اور دینی مدارس دینی علماء دا ایک رویہ اس طرح ہونا چاہیے ہے کہ اللہ دی خاطر کسی دی کوئی ملامت دا ڈر نہیں ہے. ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اور لوگوں اے اللہ دا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جنوں عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائی خلاصہ ساری گل دے ہے
کہ جس بھائی نے حفظ کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ان دا حفظ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان دے والدین واسطے بھی اجر و ثواب دا ذریعہ بناوے، اور اس قرآن مجید نو سینے دے اندر محفوظ رکھن دا انہیں تو تہیہ کیتا جاوے، اور اگے لوگوں دے اندر پھیلان دا بھی ایک عہد و پیمان ہوئے، اور سمجھ لیا جاوے کہ اس تو وڈا معزز کام کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھ لو میرے بھائی، دنیا اے مولوی بننا اے ایک ایسا شعبہ ہے کہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ اگر کسی دی عزت ہے نا تو وہ مولویاں دی ہے، اور دنیا دے اندر اگر سب تو زیادہ کوئی ذلیل ہے نا تو وہ بھی مولوی ہے، درمیان میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یا تو حد تو زیادہ عزت ہے کہ جن نواں سے لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے سے تیار ہو جاندے ہیں، تے یا پھر جڑا ہے اینا کہ ذلیل ہے کہ جویں وہ باہر کھڑے ہو کے بساں وچ منگدے پین ایویں منگنا پوندا ہے۔ اے دین اسلام ایسا ہے کہ جس نے اس کی قدر کر لئی اور اس درجے تک پہنچ گیا تے اس تو بڑھ کے کوئی عزت نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے قرآن مجید پڑھیا ہے انہوں اس طرح یاد رکھیا جائے کہ کسی ٹائم کسی جگہ تو پڑھ سکتا ہوئے، اور تہیہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام نو مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اور اگر سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں نہیں آکھ چھڑیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج کل میری گواہی میں کسی دے بارے سفارش کر دی ہے نا، وہ فلانا بڑا چنگا انسان ہے، تو اگلا آندا چاہے قاری رفیق نے آکھیا چاہے نہ لہذا مینوں بس پکی گل ہو گئی۔ ایتھے کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیندے ہیں کہ اگر تھوڑے چ کوئی بہترین انسان ہے تے او لوگ ہیں جڑے قرآن مجید نو سکھدے ہیں تے اگاں سکھاندے ہیں، پڑھدے ہیں تے پڑھاندے ہیں، لیکن ان دا حق ادا کرنا چاہیے ہے، پھر اس تو وقت کی عزت میرے بھائی کدرے نہیں ہے۔ اور اگر ان دا حق ادا نہ کیتا تے مولویاں جی لین وچ آ گئے تے مولوی پونا بس اپنے اوپر سوار کر لیا تے پھر یاد رکھ لو اس تو وڈی ذلت بھی کدرے نہیں ہے۔ اگر عزت لینی ہے میرے بھائی تے پھر یا تے اس میدان وچ آوے ہی نہ کوئی، اپنا کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کسی زیادتی نہ کرو، گل موکی۔ اور اگر اس میدان وچ آنا ہے تے پھر میری اس میدان دا حق ادا کیتا جاوے تے اس تو ود کے کوئی عزت نہیں ہے، اس تو ود کے کوئی مقام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین دے حفاظت کرنا لے جڑے سپاہی اور قلعے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہے میرے بھائی طالب علم ہیں، وہ علماء ہیں، وہ دینی مدارس ہیں، اور وہ دینی مساجد ہیں۔ تھانوں پتہ ہے اس میں گورنمنٹ ایک بل پاس ہوندا پیا ہے کہ 18 سال تو پہلے کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ 18 سال تو پہلے مسلمان ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے ملک دے وچ بل پاس ہوندا پیا ہے جڑا اپنی سندھ اسمبلی پاس بھی کر چکی ہے کہ اور ہون ایتھے پاس ہون واسطے ہوندا پیا ہے، بحث ہوندی پئی ہے کہ اے او ملک جنوں نام و نہاد کیا جاندا ہے کہ ریاست مدینہ ہے، اس دے اندر بل پاس ہوندا پیا ہے کہ کوئی بھی بندہ 18 سال تو پہلے مسلمان ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے اور ان دے بیوی بچے ہیں، ان دے بچے کوئی 10 سال دے ہیں، 12 سال دے ہیں، تو وہ انہوں مسلمان نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں مسلمان کر چھڑیا تو 10 سال تک انہوں قید ہوئے گی، 10 سال تک جیل پا دیتا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی 12 سال دا لڑکا، 13 سال دا لڑکا کسی لڑکی نو اپنی گرل فرینڈ بنا کے لے کے وگ جاندہ ہے تو اس تے کوئی گناہ نہیں، اس دا کوئی جرم نہیں ہے، وہ آزادی ہے۔ اس ملک جو ہوندا پیا ہے جس ملک نو اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا سی، اور ان چیزاں دی اگر حفاظت کرنی ہے میرے بھائی تو وہ صرف اور صرف علماء، اے دینی مدارس ہیں اور اے مساجد ہیں جڑے اس اسلام نو حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو اس میدان تے صحیح طرح رون دی اور اللہ تعالیٰ سانو اس قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔